الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وقت جبکہ ہم اپنی تاریخ کے نہایت نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت جبکہ گوناگوں خطرات کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں، اس وقت جبکہ نہایت تاریک اور بھیانک مستقبل کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس وقت جبکہ مایوسیوں کے کالے کالے بادل ہم پر چھائے ہوئے ہیں اور کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے میں ماہ رمضان کی آمد ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ چاہے ساری دنیا ہماری مخالف ہو، ہمارا کریم اور رحیم رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، اس کے رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی اور پیاری بہنوں، ہمارے رب کریم کی کتنی پیاری اور میٹھی آواز آ رہی ہے اور ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں اور پر امید رہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ اللہ، ہمارا مہربان رب ہم سے قریب ہے، ہم جب بھی اسے پکاریں وہ ہماری پکار کو سننے اور ہماری مدد کو آنے کے لیے تیار ہے۔ کیسی عزت دی ہے رب کریم نے اپنے بندوں کو۔ اور یہ دیکھو میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تمہارا رب کریم دوبارہ تمہیں آواز دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے کتنی ہی برائیاں اور کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کسی بھی حال میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور پیاری بہنوں، یہ ماہ مبارک رحمتوں کے قافلے اور امیدوں کے بڑے بڑے امکانات اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس ماہ مبارک کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے پیغام کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں، اور اگر اب تک غافل رہے ہیں تو ان بقیہ دنوں میں ہر وقت اسے ذہن میں تازہ رکھیں
اور اس کی برکتوں سے زیادہ زیادہ فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ قیمتی لمحے نہ حاصل ہو سکیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ہمیں اس ماہ مبارک کا چاند دیکھنا نصیب نہ ہو۔ معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، روزوں کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو آیتیں آئی ہیں ان سے واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی روح ہے تقویٰ، روزے کی روح ہے اپنے رحیم و کریم اور مہربان رب کی جستجو۔ یہ دونوں دو چیزیں نہیں ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے رحیم و کریم آقا کی جستجو اور اسے خوش کرنے کی کوشش اور آرزو۔ معزز بھائی اور پیاری بہنوں، تقویٰ کا مفہوم تو واضح ہے جو بھی بیان کیا گیا اور جو برابر خطبوں اور تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی برکتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لأمرک کلہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کہ اس سے تمہارے تمام معاملات سنور جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ تقوی آدمی کی عاقبت کو ہی نہیں سنوارتا، وہ اس زندگی کو اور زندگی کے تمام معاملات کو بھی سنوارتا اور نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی تھی، آپ کے جانثاروں کی زندگیاں کتنی خوبصورت زندگیاں تھیں۔ جو انسانی سماج آپ نے تیار کیا تھا وہ کتنا خوبصورت سماج تھا، وہ پورا سماج نیکی و تقوی کا سماج تھا، وہ الفت و اخوت اور ایثار و محبت کا سماج تھا۔ اس سماج کے جتنے ممبر تھے وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ خود پیاسے رہ کر دوسروں کی پیاس بجھاتے تھے۔ حرص و ہوس، دنیا پرستی، لوٹ مار اور غارت گری کے اس ماحول میں زمانے نے وہ جانواز اور روح پرور منظر بھی دیکھا ہے جب مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے کے انصار نے ان آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ گھروں کے دروازے کھولنے سے پہلے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے اور انہیں اپنے آدھے گھر اور آدھی جائیداد کا مالک بنا دیا۔ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ اسی طرح محبت اور اخوت کے ماحول میں گزر گیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ بنی نذیر جو مدینے کے مضافات میں تھا، وہ اپنے ظلم و فساد کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری کا واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مدینے کے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے جانثارو، اس وقت ہمارے سامنے 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ مہاجرین جن کو تم نے اپنے بھائیوں کی طرح اپنے گھروں میں رکھا ہے،
تمہارے گھروں کو خالی کر دیں اور یہ پوری بستی ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جس طرح تمہارے ساتھ رہ رہے تھے اسی طرح رہتے رہیں اور یہ علاقہ تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ انصار کے دو سردار جو سچ مچ سردار تھے اور سردارانہ اوصاف کے حامل تھے، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک تیسری شکل بھی ہے جو ہمیں زیادہ پسند ہے، وہ یہ کہ ہمارے مہاجر بھائی جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہ رہے تھے ویسے ہی رہتے رہیں اور یہ پورا علاقہ بھی انہی کو دے دیا جائے، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تمام انصار نے ان سرداروں کی تائید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کندن کی طرح دمکنے لگا اور آپ نے انصار کو دعائیں دیں، اللہ اللہ، یہ ایثار و محبت، یہ بے نفسی و بے لوثی، محض للہیت اور دینی تعلق کی بنیاد پر ایثار و محبت کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں جن کی نظیر ہمارے موجودہ سماج میں تو کیا پوری انسانی تاریخ میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ یہ سب تقویٰ کی برکت اور تقویٰ کی رونق تھی، اور یہ کتنا خوبصورت اخلاق اور کتنا حسین کردار تھا کہ مکہ کے مشرکین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور آپ انہیں دعائیں دیتے اور ان کی بھلائی کی فکر میں گھلتے رہتے۔ طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ مکے کے مشرکین آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستاتے اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے، اور وہ جان پر کھیل کر انہیں قرآن پاک کی آیتیں سناتے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے آرزومند ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے اس آزمائشی دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیتیں، کتنی خوبصورت آیتیں آئی ہیں، ان آیتوں کو ہم مشرکین کو سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، مشرکین برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہمارا دل چاہتا ہے کہ انہیں یہ آیتیں سنائی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو، اگر تمہاری خواہش ہے، اتنی زیادہ خواہش ہے تو چلو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مسجد حرام میں بتیں کفار مجلس جمائے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کب برداشت کر سکتے تھے، وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بہت برا حال کر دیا۔ اس وقت تک وہ مارتے رہے جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ یہ اب جا چکا ہے، اب اس کے اندر جان نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام یہ جانتے بوجھتے کہ
مشرکین ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ انہیں قرآن پاک کی آیتیں سناتے تھے۔ یہ کردار کتنا عظیم کردار تھا، یہ زندگی کتنی خوبصورت زندگی تھی۔ پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلائی، اس غرض سے وقت کی ظالم و جابر شہنشاہیتوں سے ٹکر لی اور اس راہ میں وہ قربانیاں دیں جن پر آج تک زمانہ حیرت زدہ ہے۔ یہ کتنے اونچے لوگ تھے، کیسا حسین سماج اور کیسی حسین زندگیاں تھیں۔ یہ سب تقویٰ کی برکت اور تقویٰ کی کرامات تھی۔ ہماری زندگیوں میں آج جو بے کیفی اور بے رونقی ہے، جو بے برکتی ہے، جو پستی اور مایوسی ہے، جو خود غرضی اور بے مروتی ہے، یقین مانو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں تقویٰ سے خالی ہیں۔ تقویٰ سے ہی انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، پھر اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچانتا ہے، اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے۔ تقویٰ سے ہی اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے ذہن کا افق وسیع ہوتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی تقویٰ سے مالا مال کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان جب اس تقویٰ سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ محبت الہی اس کے دل میں قرآن کی محبت، رسول کی محبت، تمام مسلمانوں کی محبت اور پھر سارے انسانوں اور سارے جانداروں کی محبت کے چراغ روشن کر دیتی ہے۔ معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمارے اندر یہ تقویٰ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائیں، اسے حفظ جاں بنائیں، اسے سمجھ سمجھ کر پڑھیں، ایک بار نہیں بار بار پڑھیں، اسے اپنے دل و دماغ میں بسائیں اور اپنے کردار کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی اور پیاری بہنوں، یقین مانو ہماری ساری بیماریوں، ساری محرومیوں اور ساری مصیبتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب الہی کو اپنے سے دور رکھا ہے۔ کتاب الہی کو اپنے سے دور کر کے ہم اپنے رب سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگیاں ایمان و تقویٰ کی رونق سے خالی ہو گئی ہیں۔ ہمارا ایمان قرآنی روح سے ناآشنا ہے۔ شاید آپ کہیں ہم نے کتاب الہی کو اپنے سے دور کب کیا ہے؟ ہم کیوں کر مان لیں کہ ہمارا ایمان قرآنی روح سے ناآشنا ہے؟ میرے بھائی اور پیاری بہنوں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم انہیں مومن ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی ایمان کا انکار نہیں کرتے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان وہی ایمان ہے جو قرآن کو مطلوب ہے اور قرآن میں مذکور ہے؟ قرآن پاک نے مومنین کی جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ مومن بس وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اونچے درجات ہیں
اور مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور جہاں بھی بیان ہوئی ہیں وہ اسی انداز کی ہیں۔ زبان سے اللہ کے الہ واحد ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دینا، اور پھر عملی زندگی میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا یا بے سوچے سمجھے بوجھے کچھ عبادات کا اہتمام کر لینا، یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، اور نہیں جانا صبر کرنے والوں کو۔ میرے بھائی اور پیاری بہنوں، قرآنی ایمان اور ہے، اور فقہی ایمان یا روایتی ایمان اور ہے۔ روایتی ایمان تو وہی ہے جو ہمارے دل و دماغ کے کسی گوشے میں پڑا سویا ہوتا ہے، جو نہ کسی نیکی کی ترغیب دیتا ہے نہ کسی برائی سے روکتا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، ہمارے عمل سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسے نہ ہماری دنیا سے کوئی مطلب ہوتا ہے نہ ہماری آخرت سے۔ اگر ہم بے حسی کے ساتھ سوتے رہیں تو وہ ہمیں جگاتا نہیں، اور اگر کسی ظالم اور مجرم کا آلہ کار بنے رہیں تو وہ ہمیں ملامت نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے روایتی ایمان یا فقہی ایمان۔ اس کے برعکس قرآنی ایمان ہوتا ہے جو صاحب ایمان کو چین نہیں لینے دیتا، اسے رات و دن اللہ کی اطاعت و بندگی میں سرگرم رکھتا ہے۔ وہ راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کو پکارتا اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ اپنے دین کے غلبے کے لیے تڑپتا ہے۔ وہ انسانوں کو جہنم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر زار زار روتا ہے۔ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے اور اسی کی راہ میں مرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگاتار جد و جہد اور اس کے دین کے لیے مسلسل صبر و عزیمت، یہی اس کی شان اور یہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک رات ایک دیکھنے والے نے اسلامی تاریخ کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی داڑھی کو دبوچے ہوئے اس طرح بلبلا رہے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری، قد طلقتک ثلاثا لا رجعت بعدها، من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اے دنیا، جا کسی اور کو فریب دے، اے دنیا، جا کسی اور کو فریب دے، میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ زاد سفر کتنا تھوڑا ہے، سفر کتنا لمبا ہے، اور راستہ کتنا خوفناک اور ڈراؤنا ہے۔ یہ تڑپ اور یہ بے قراری، یہ سوز اور یہ اضطراب، اسی کا نام ہے ایمان۔ یہی قرآنی ایمان ہے جس نے شیطان کا بری طرح پیچھا کیا، چند ہی سالوں میں ساری دنیا کو تہو بالا کر دیا، جس نے دنیا کی تمام باطل طاقتوں کو پاش پاش کر دیا، اور ہر طرف اسلام کے پرچم لہرا دیے، اور ساری دنیا آفتاب حق کی کرنوں سے جگمگا اٹھی۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہو،
یا دنیا میں سربلندی اور سرفرازی، یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآنی ایمان درکار ہے، روایتی ایمان یا فقہی ایمان نہیں۔ فقہی ایمان یا روایتی ایمان ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف اسی روایتی ایمان کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، مگر قرآنی ایمان کی تصویریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ قرآنی ایمان سے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآنی ایمان کے لمبرداروں کی اکثریت جیلوں میں بند ہے۔ ایک تو جگہ نہیں، ساری دنیا کی جیلیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، سال ہر سال سے یہی کیفیت چل رہی ہے۔ آج زمانہ ان کے دیدار سے محروم ہے، جس طرح وہ آسمان کے ستارے دیکھنے سے محروم ہیں۔ آج ہماری ساری محرومیوں اور تمام پریشانیوں کی وجہ یہی ہے۔ قرآنی ایمان آہنی سلاخوں کے پیچھے ہے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور روایتی ایمان بے روک ٹوک ہر طرف اپنے جلوے دکھا رہا ہے، اور وہ اسلام کی غلط نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں، ہمارا یہ روایتی ایمان کبھی ہمیں اپنے رب سے قریب نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ہماری ملت کو متحد اور صفوں کو منظم نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ہمیں قوت و شوکت اور عزت و سعادت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ آج دنیا میں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اس کے باوجود زمانہ پوچھتا ہے کہ مسلمان کہاں ہے۔ ایک شاعر، عربی شاعر کہتا ہے، وَعَالَمَنِي وَعَالَمَ كُلَّ حُرٍّ سُؤَالُ الدَّهْرِ أَيْنَ الْمُسْلِمُونَ۔ مجھے تڑپا دیا اور ہر غیرت مند انسان کو تڑپا دیا زمانے کے اس سوال نے کہ مسلم امت کہاں گئی۔ آج اس زمین پر بے شمار مسلمانوں کے ہوتے ہوئے زمانہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہم بے اسلام کے مسلمان ہیں؟ اگر ہم بے اسلام کے مسلمان ہیں تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور کس منہ سے اس نبی امی کا پیرو کہتے ہیں؟ مسلمانوں، غفلت کی انتہا ہو چکی۔ ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی تصویر کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم روایتی ایمان کے بجائے قرآنی ایمان کے خوگر بنیں۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ یہ توبہ و استغفار اور دعا و مناجات کا عشرہ ہے۔ اس پورے عشرے میں خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ایمان صادق اور عمل صالح کی توفیق مانگیں، اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ و استغفار ہوتا کیا ہے اور دعا و مناجات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، جب ہم کہتے ہیں خدایا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدایا تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تو بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خلوص دل سے اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ خدایا اب ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کے بجائے اب ہم تیری اطاعت کریں گے، اب ہماری زندگی پہلے سے مختلف ہوگی۔ اگر ہمارے یہ احساسات اور یہ عزائم ہوں تب تو توبہ استغفار ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ عزائم نہ ہوں تو محض توبہ استغفار سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب ہم خدا سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باطل سے بالکل بیزار ہیں، ہم دل و جان سے ایک حق پسند انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم خدا کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہماری دعاؤں کی یہی روح ہو تو یہ دعائیں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کی توفیق دے اور قرآنی ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔